اللہ صاحب کی، تو میں نے کہا کہ اب اگر انتشار ہمارے صف میں واقع ہوتا ہے تو پھر ہم چاہیے یہ کہ ہم ذرا اس کو ڈھیل دے دیں۔ تو اس اجلاس میں نے فیصلہ یہ دیا کہ بلوچستان میں سے امارت کے لیے کسی کا نام نہیں پیش کیا جائے، اور بلوچستان کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی امارت کے لیے کسی کا تجویز اور تائید نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کہ پورا بلوچستان کی جانب سے حافظ صاحب کے لیے میدان خالی رہ جائے، اگر اس کو کوئی امید ہے تاکہ وہ امید اس کی پوری ہو جائے۔ اور پھر جب مولوی گل نصیب خان صاحب اور شجاع الملک صاحب اور صدر عبدالوحید صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب اور راحت حسین صاحب اور یہ خیبر پختونخوا کی جو ساتھی سکھر پہلے سے پہنچ گئے تھے، ان کے ساتھ جب ہماری نشست ہوئی تو اس نشست میں گفتگو تو لمبی چلی، لیکن میں نے ان کو کہا کہ نہ میرا نام پیش ہوگا اور نہ گل نصیب خان کا نام پیش ہوگا، کیونکہ میرا نام پیش ہوگا تو وہ تو ہوں گا میں، گل نصیب خان کا نام پیش کریں گے تو وہ بھی مجھ سے منسوب ہوگا، لہذا آپ ان میں سے کسی کا نام بھی پیش نہ کریں۔ شجاع الملک صاحب جو ہیں، اس کا نام پیش ہوگا امارت کے لیے، اور حافظ حمداللہ صاحب کا نام پیش ہوگا جنرل سیکرٹری کے لیے، اور حافظ حمداللہ صاحب کی تائید اور تجویز بلوچستان کے ساتھی کریں گے، شجاع الملک کے نام کی تجویز اور تائید خیبر پختونخوا کے ساتھی کریں گے۔ یہ طے ہوا۔ جب اجلاس میں گئے تو ہمارے ساتھیوں نے تو حافظ حمداللہ صاحب کی تجویز اور تائید کی، اور اس نے جو لینا تھا وہ ووٹ لیا۔ جو وعدہ تھا، پتہ نہیں وعدہ تھا یا امید تھی، شاید وہ پوری تو نہیں ہوئی۔ اور خیبر پختونخوا والوں نے جو شجاع الملک کے نام کی تجویز اور تائید کرنی تھی وہ خاموش ہے۔ انتخاب ہو گیا۔ بعد میں میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ حضرات اس کے لیے تیار یا آمادہ نہیں تھے تو ہمیں بتا دیتے، ہم اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھے کہ اگر خیبر پختونخوا والے یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کریں۔ حاجی صاحب، آپ کو میں نے اس لیے بلایا کہ جس اجلاس میں ہم مرکزی عمومی کے لیے امیر اور جنرل سیکرٹری کے موضوع پہ مشورہ کر رہے تھے، تو اس دوران میں نے ساتھیوں کو بتایا کہ حافظ حمداللہ کی ذہنیت بن چکی تھی کہ مجھے مرکز میں عہدہ ملے گا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اگر بلوچستان میں سے کوئی بھی امارت کے عہدے پر مقابلہ نہ کریں یا تجویز نہ کریں تو میرے لیے عہدہ ملنا کنفرم ہے۔ یہ بات صحیح ہے؟ ہاں، یہ اس کے ساتھ یہ کیا گیا تھا وعدہ اور بات ہوئی۔ تو اب اس کے بعد الیکشن ہو گئے۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر رکن سازی اور تنظیم سازی میں خیانت تھی تو پھر ان ساتھیوں نے انتخاب میں حصہ کیوں لیا؟ اس فرق کو آپ سمجھیں۔ ایک خیانت کا معاونت کرنا ہے، شرعاً ممنوع ہے، ایک خیانت کا مقابلہ کرنا ہے، یہ شرعاً مأمور ہے۔ جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ انتخابات میں مقابلہ ہے خیانت کے ساتھ، اور رکن سازی میں معاونت ہے خیانت کے ساتھ۔ تو ہم نے خیانت کا معاونت نہیں کیا ہے، مقابلہ ضرور کریں گے اور انشاءاللہ دعوت بھی کریں گے۔ تو یہ بات آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہے یا کچھ ہے اس میں؟ بعد میں اگر کسی کے دل و دماغ میں کوئی شبہ یا ابہام ہے وہ پھر مجھ سے پوچھیں۔ اب اس کے بعد جب مولانا عبدالواسع صاحب امیر مقرر ہوئے اور مرکز میں انتخاب ہو کر کے مولانا صاحب امارت میں چلے گئے، اور حافظ حمداللہ صاحب کو شاید وہ جو امیدیں تھیں وہ بر نہیں آئی، کچھ مدت تک تو ہمارے ساتھ رہے۔ بعد میں پھر وہ جب ہم نے ادھر بھی وہ اس قسم کی دوہری قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، اور
پھر جب ہم نے مرکزی سطح پر ایک رابطے کی صورت بنانے کے لیے مشورہ یہاں کیا اور بلوچستان کے جانب سے ہم نے رابطے کے ساتھیوں کے میں اس کا بھی نام داخل کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور بہانہ یہ کیا کہ ہمارے پاس کوئی کرایہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ میں نے کہا تمہارے جہاز کا آنے جانے کا خرچہ میں دوں۔ پھر جب وہ خیر وہ چلے گئے تو کافی عرصے تک میں اس کا عوضی تھا، یعنی اصل جو نمائندہ تھا وہ حافظ حمداللہ صاحب تھے اور میں ساتھیوں سے کہتا تھا کہ میں حافظ حمداللہ صاحب کا عوضی ہوں، جب وہ اپنے جگہ پہ آئیں گے تو پھر میں رخصت ہو جاؤں گا، لیکن وہ ابھی تک تو واپس نہیں ہوئی ہیں۔ اور پھر کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ جی میرے بارے میں ساتھی یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اور شیرانی صاحب میری دفاع نہیں کرتا ہے، تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ مولانا کے کردار کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم تو گدلا پانی جہاں سے گدلا ہے اسی کو صاف کرنا چاہتے ہیں، یہاں لڑائی کی کیا ضرورت ہے کہ آپ بلوچستان کے ساتھیوں کو آپس میں لڑائیں یا مولوی واسع یا مولوی فیض محمد یا کسی اور سے اس لڑائی کا فائدہ کیا ہے؟ اب جو ہماری دعوت ہے اور ہماری تحریک ہے، مولانا فیض محمد صاحب کے امارت کے دن سے لے کر اخیر تک آج تک ہم نے ان کو تجویز دیا ہے کہ اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو ہم آپ حضرات کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ چلنے کی 4 صورتیں ہیں۔ اگر آپ ہمیں دعوت دے کے اپنے پروگراموں میں بلاتے ہیں تو ہم آمنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ساتھی نظم کے جس ادارے میں رکن ہے وہ اس ادارے کے اجلاس میں ضرور شریک ہو جائیں، لیکن معاونت کی نیت سے نہیں، دعوت پہنچانے کی نیت سے، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، ہدایت اور سنت کی یاد دہانیاں آپس میں کرواتے جاؤ، یہ یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو میں اب بھی اور اول روز سے بھی ساتھیوں سے یہی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ نظم کے جس ادارے میں جو بھی ساتھی ہے وہ رابطہ نہ توڑے، اجلاس میں شرکت کریں، لیکن معاونت کی نیت سے نہیں، دعوت کی نیت سے کریں، اور جب وہاں پہ ان کی دستور کے لحاظ سے، سنت کے لحاظ سے، ہدایت کے لحاظ سے خامیوں کی نشاندہی کریں، ذلیل کرنے کی نیت سے نہیں، کوسنے کی نیت سے نہیں، خیرخواہی کی نیت سے، تو پھر اس کے بعد ان کے فیصلوں میں اپنے آپ کو شریک نہ کریں، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جو غلط راستے پہ پڑ چکی کوئی جماعت ہو، جب آپ اس کو ہدایت اور سنت کی یاد دہانیاں کروا جائیں اور پھر بھی وہ اپنی غلطی پہ مصر رہیں تو پھر آپ اس کے اعمال میں شریک نہ ہو جائیں۔ تو ہم نے ان کو تجویز دی ہے کہ اگر آپ اپنے پروگراموں میں ہمیں بلائیں گے تو ہم آئیں گے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلاوا یا دعوت دینا یہ تو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کی ان کے ہاں کوئی اہمیت ہو، اور ہم نے جو اتنی مصیبت اپنے سر اٹھائی تو تمہاری اہمیت گھٹانے کے لیے اٹھائی ہے، بڑھانے کے لیے تو نہیں اٹھائی، تو ٹھیک ہے آپ پھر ہمیں دعوت نہ دیں، ہم خود آئیں گے، جب بھی آپ کے نظم کا کوئی بھی پروگرام ہوگا ہم خود آئیں گے بغیر بلاوے کے، لیکن 2 باتوں کی وضاحت آپس کی نشست میں ہو جائے، یعنی ہمارے اور آپ کے درمیان ایک نشست ہو جائے اور اس میں 2 باتوں کی وضاحت ہو جائے۔ ایک بات یہ کہ جب ہم آپ کے پروگرام میں آئیں تو کوئی ہمارے سامنے آ کے کھڑا نہ ہو جائے کہ
تم نے کہاں جانا ہے؟ تم کو کس نے بلایا ہے؟ تمہارا کیا کام ہے؟ ہمارے لیے ان باتوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن بعض ایسے جذباتی ساتھی ساتھ ہوتے ہیں کہ خیر سے ان کا شر بھی پڑ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جب ہم آئیں گے تو زندہ آباد اور مرد آباد کے نعرے لگیں گے، اس کو پھر یہ نوعیت نہ دی جائے کہ ہمارے پروگرام کو خراب کرنے کے لیے آئے۔ دو باتوں کے باہمی نشست میں اگر وضاحت ہو جائے تو ہم بغیر دعوت کے بھی آئیں گے، اگر ہمیں پتہ چل جائے آپ کے پروگرام کا اور ہم پہنچ سکیں۔ اسٹیج پر بیٹھنے کی ہمیں کوئی ہوس نہیں ہوگی، جہاں سامعین بیٹھے ہیں وہی ہم بیٹھیں گے۔ اور اگر آپ نہ ہمیں دعوت دیتے ہیں نہ ہمیں پروگرام میں آنا پسند کرتے ہیں بغیر دعوت کے، پھر یوں کر لیتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی پروگرام ہوگا ہم آپ کو دعوت دیں گے، آپ اس میں آ کے شریک ہو جائیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تمہارے پروگرام میں ہم شریک ہوں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا جو اجتماعی وزن ہے وہ تمہارے پلے پڑ جائے گا، اور ہم تو آپ کو وزنی بنانے کے بجائے ہلکا بنانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر یوں کر لیں کہ اپنی بات اور اپنا پروگرام مثبت طریقے سے چلائیں، منفی طریقے سے نہیں چلائیں۔ مثلا اب آپ حضرات کہتے ہیں کہ نہ جاؤ، نہ سنو، نہ بلاؤ، نہ بیٹھو، نہ کھلاؤ، نہ پلاؤ، یہ کہاں کی سنت ہے؟ اب جب آپ ساتھیوں کو سننے سے منع کریں گے تو وہ پھر باتوں کو سمجھیں گے کیسے؟ اللہ جل جلالہ مومن کی خاصیتوں میں ایک خاصیت یہ بیان فرماتے ہیں کہ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، بات ہر ایک کی سنیں گے چاہے وہ شخص اس کو پسند ہو یا نہ پسند، بات سنیں گے چاہے وہ اس کی دل کو لگے یا نہ لگے، لیکن عمل ان باتوں پہ کریں گے جو جائز اور حسن۔ دعاؤں کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب انسان نہ وضو کرے اور پھر کانوں کا مسح کرے تو کانوں کے مسح کے دوران یہ دعا کرے کہ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یا اللہ مجھے ان بندوں میں سے بندہ بنا دے جو بات ہر ایک کی اور ہر قسم کی سنتے ہیں لیکن عمل خوبصورت پاتے ہیں۔ تو یہ دعا کہاں چلی گئی، وہ اللہ کی ہدایت کہاں چلی گئی، اور یہ تمہاری دعوت کہاں؟ یہ تو وہ قریش والی بات ہے کہ وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور بات کو نہ سنو، وہ جادوگر ہے، تمہیں بھٹکا دے گا، اور والغوا فیہ شور شرابہ کرنا۔ تو یہ تو تم مشرکین مکہ کی سنت کو زندہ کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی ہدایت پہ عمل تو نہیں۔ دوسری بات جو آپ کہتے ہیں کہ نہ جاؤ اور نہ بیٹھو اور نہ بلاؤ اور نہ کھلاؤ اور نہ پلاؤ اور یہ نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، رکوع و عبادت، آپس کے رابطے نہ توڑو۔ ہم کافی عرصے ساتھ ہی رہے ہیں، اچھے اور برے دن ایک ساتھ گزارے ہیں، اب یکدم کیا آسمان گرا ہے کہ ہمارا رابطہ اتنا ٹوٹ جائے کہ کسی سے ملے بھی نہ۔ رابطے نہ توڑو، پیٹھ نہ پھیرا کرو اور ضد نہ کرو، حسد نہ کرو اللہ کے بدلے۔ تمہارا یہ جو دعوت آپ اپنے ساتھیوں کو دیتے ہیں یہ تو صریح اس نص کے خلاف ہے۔ اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ رابطے بالکل نہ توڑیں، بلکہ جو ہمارے جماعت کے دفاتر پرانے ہیں اس میں ضرور جایا کریں، وہاں بیٹھیں،
وہاں مجلس کریں، وہاں چائے پیئیں، وہاں گپ شپ کریں، بالکل رابطے نہ۔ اور چوتھی بات، تو یعنی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپس میں آپ چلنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ دعوت کی صورت میں بھی نہ بلائیں تو خود آنے کے لیے بھی، نہ پسند کریں تو پھر ہمارے پروگرام میں شریک ہونے کی دعوت دیں گے، وہ بھی قبول نہ کریں تو پھر اپنی بات کو سمجھیں۔ اب یہ 4 صورتیں نظم کے ساتھ، مولانا کے گروپ کے ساتھ ہمارے چلنے کے لیے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی بھی خود غرضی کی کوئی بات ہے وہ نکال، اگر کوئی بھی ساتھی سمجھتا ہے کہ اتفاق رکھنے اور ساتھ چلنے کے لیے ان 4 کے بغیر کوئی اور بھی صورت ہے تو اضافہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم انتشار کے لیے نہیں بلکہ ہم اتفاق کے لیے اور جماعت کو اپنے جادے پر لانے کے لیے اس حرکت اور دعوت کو شروع کی۔ یہ باتیں آپ حضرات کو سمجھ آ گئی؟ اس میں آپ حضرات مجھے رائے دیں کہ یہ اس میں کوئی ہے خود غرضی والی بات؟ جی نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی ایک ساتھ اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی مزید تجویز ہے وہ بھی بتا دیں۔ اچھا حضرت، جب دن بلائے بھی ہم جائیں یا وہ دعوت دیتے ہیں، اس کی میٹنگ میں اگر ہم بات کریں تو وہ تو خفا ہو جاتے ہیں، اس میں جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے، پھر ہم بات نہ کریں ان سے؟ نہیں، آپ اگر جائیں تو دعوت کے لیے جائیں، جی سر، جھگڑے کے لیے نہ جائیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے جو خیر خواہی کا فکر اور خیر خواہی کا جو کردار ہے وہ سمجھانے کا ہے، نہ ڈرانے کا ہے نہ لڑانے کا ہے۔ اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے قالوا السلام، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، تو پھر آپ اس کو کہیں کہ سلام جی، بس ٹھیک ہے میں چلا گیا۔ جھگڑا بالکل نہ کریں، انتشار بالکل نہ پھیلائیں، بات تو کریں گے، بات کریں لیکن جھگڑا نہ بنائیں۔ اگر وہ جھگڑے پہ آ جائیں تو آپ کہیں قالوا السلام، بس میں چلا گیا۔ تو وہ تو اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا۔ ہم اپنے جو میٹنگ رکھتے ہیں یا آپ کو بلاتے ہیں ان کو بھی دعوت دیں؟ بالکل دیں، بالکل دیں، اگر وہ آئیں گے تو ہمارے بصر و چشم، وہ ہمارے ساتھی ہیں، کوئی پرائے تو نہیں ہے۔ تو یہ باتیں آپ کو ایک ساتھ چلنے کے لیے ہیں، یہ باتیں تو آپ حضرات کو اب سمجھ آ گئی۔ اور ہم ان سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ جماعت بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اس کی بھی 4 صورتیں ہم نے ساتھیوں کے سامنے رکھی ہیں۔ مولوی واسی صاحب کو بھی پتہ ہے، حافظ حمداللہ صاحب کو بھی پتہ ہے، یہ عبد الرحمن کیا رفیق صاحب، جی عبد الرحمن رفیق صاحب کو، وہ تو خود فیصلے کے لیے درمیان میں پڑ گئے، ان کو بھی پتہ ہے کہ میں نے ان کو یہ بتائی۔ شرودی صاحب کو پتہ ہے ساری۔ تو جماعت بنانے کے لیے بھی ہم نے 4 باتیں ان کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 2002 اور 2018 ان میں ہمارے مرکزی ساتھیوں نے جو جماعت کا نام الیکشن کمیشن میں رجسٹر کروایا ہے وہ اس نام سے ہے، جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمن۔ تو اس کا معنی ہے الاٹمنٹ، یعنی پوری جماعت ایک فرد اپنے نام الاٹ کر لیتا ہے، گویا کہ جماعت جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے اور ہم اس کے وہ دمبے اور بکرے ہیں، وہ ہمارا مالک
اور ہم اس کے بس مال ہیں، جہاں سودا لگائیں، کوئی ذبح کرے، کوئی سودا کرے. جی اور رجسٹر ایسے ہوتا ہے. اور 2008 اور 2013 ان دورانیوں میں جو ہمارے مرکزی ساتھیوں نے جماعت کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کروایا ہے، وہ اس نام سے ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان. تو یہ تو گروپ ہوا. تو نہ تو ہم غلام اور مال مویشی ہیں اور نہ ہم گروپ کے ارکان ہیں. تو اس لیے ہم نے تجویز دی ہے کہ آپ مرکزی مجلس عمومی سے ایک قرارداد پاس کروائیں جس میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہو کہ ان دونوں رجسٹریشنوں کو، جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کا رجسٹریشن جو 2 اور 18 کا ہے، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا رجسٹریشن جو 8 اور 13 کا ہے، ان دونوں کو کینسل کریں. کیونکہ ہماری جماعت کا جو دستور ہے اس کا جو دفعہ نمبر 1 ہے اس میں ہمارے جماعت کا یہ نام نہیں ہے، بلکہ ہماری جماعت کا نام ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان. اس کو رجسٹر. تو پھر اس قرارداد کو مرکزی ذمہ دار ساتھی اپنے درخواست کے ساتھ لگا کر الیکشن کمیشن کو درخواست دیں کہ ہمارے مرکزی مجلس عمومی کا یہ فیصلہ ہے، اور پھر اس میں یہ دونوں رجسٹریشن کا جو کینسل کا آرڈر ہے اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رجسٹریشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے، یہ 4 کاپیاں مرکزی مجلس عمومی کے ہر رکن کے حوالے کریں تاکہ ان کے ریکارڈ میں رہے. قرارداد کی کاپی ایک، درخواست. یہ نہیں کہ ہم تقوی اندر بند اپنے اندر پیدا کریں، نہیں، دستور کو ہم تقوی سے فارغ کریں. دوسری تجویز ہم نے یہ دی ہے کہ مرکزی مجلس عمومی سے قرارداد پاس کیا جائے کہ ہمارے اکابر کا مرتب کردہ دستور جو تقوی کی بنیاد پر وہ بحال کیا جائے، اور جو غیر تقوی کی بعد کے اضافے ہیں اور ترامیم ہے اس کو اس سے حذف کیا جائے. لہذا وہ اصل دستور بحال ہو اور جماعت اسی بنیاد پہ چلائی جائے. یہ جو بعد کے ترامیم اور اضافے ہیں ان کو حذف کیا جائے. اب کوئی یہ بتائے کہ اس میں کوئی غلطی ہے؟ جی. تیسری تجویز ہم نے یہ دی ہے کہ فقہاء ایک قاعدہ بیان فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ القدیم یترک علی قدمہ، پرانا کام پرانے راستے پہ چھوڑ دیا جائے، اس کو نہ چھیڑا جائے کیونکہ اس کے چھیڑنے سے انتشار پیدا ہے. اکابر کے زمانے سے جو صوبائی جماعتوں کے اختیارات تھے یا ذیلی جماعتوں کے جو اختیارات تھے اور سکر کے اجلاس میں ان سب کو سمیٹ کے مرکز اپنے پاس لے گیا ہے. مرکزی مجلس عمومی سے قرارداد پاس کیا جائے کہ وہ تمام کے تمام اختیارات ذیلی تنظیموں کو واپس کیے جاتے ہیں جو اکابر کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. اب یہ آپ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے کیا؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو سیاسی موقف ہے حکومت کی سطح پر، ہمارا موقف یہ ہے کہ مرکزی حکومت اختیارات کو صوبوں کو منتقل کرے، کیونکہ ارتکاز اختیار جو ہے وہ جبر کا ذریعہ بن جاتا ہے. اب اگر ہمارا سیاسی موقف مرکز سے انتقال اختیارات ہے ماتحت تنظیموں، تو پھر جماعت میں ہمارا موقف ہو کہ مرکز کو سارے اختیارات سمیٹ کے دیے جائیں، تو پھر ہمارے سیاسی موقف اور جماعتی روش میں تو تضاد ہو جائے گا. اگر مرکزیت جماعت میں اچھا ہے تو پھر حکومت میں بھی اچھا ہے، اور اگر حکومت میں مرکزیت جو ہے وہ جبر ہے تو پھر جماعت
آپ بتائیں کہ جب سب کچھ اختیارات مرکز کے پاس ہو جائے گا تو مظلوم کہاں جائے گا؟ پہلے تو ضلع میں ہوتا، ضلع مثلا حلقہ میں ہوتا، حلقے والے اگر ناراض ہوتے تو پھر تحصیل میں جاتے، تحصیل والوں کے فیصلے سے ناراض ہوتے تو ضلع میں آتے، ضلع کے فیصلے سے ناراض ہوتے تو صوبے میں آتے، صوبے کے فیصلے سے ناراض ہوتے تو مرکز۔ اب تو سب کچھ مرکز ہوگا تو جائے گا۔ تو یہ بات دوسری جو تیسری بات، پرانے رجسٹریشنوں کو منسوخ اور دستور کے دفعہ نمبر 1 کے مطابق نام کو رجسٹر کیا ہے، یہ ایک تجویز ہے۔ تمام غیر تقویٰ کے ترامیم کو جو گروپ نے اپنے مقاصد کے لیے اس میں شامل کیے ہیں وہ منسوخ کیے جائیں، جو اصل دستور اکابر کے تقویٰ کا ہے وہ بنا۔ یہ دو۔ تیسری بات یہ کہ اکابر کے زمانے سے ماتحت تنظیموں کے پاس جو اختیارات تھے اور سکر میں مرکز نے اپنے پاس سمیٹ کے لے گئے ہیں وہ واپس۔ چوتھی بات ہم کہتے ہیں کہ جو ساتھی موقف رکھتے ہیں کہ رکن سازی اور تنظیم سازی میں صداقت اور دیانت سے کام نہیں لیا گیا، یہ ساتھی جماعت کے فریق نہیں ہیں، بلکہ یہ ساتھی جماعت کے وکیل ہیں دفاع کے لیے، انتشار سے بچانے کے لیے۔ یہ ساتھی فریق ہے ان افراد کے جو رکن سازی کے ذمہ دار ہیں، مثلا مولانا صاحب رکن سازی کے لیے مرکزی کنوینر کو نامزد کرتے ہیں، اور یہ پورا نظم جو ہے مولانا اس کو نامزد بھی کرتا ہے